بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اطباء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بار پھر جو نیشنل کونسل فار طب اور نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی کی مرجنگ کے ادغام کی جو بات کی جا رہی تھی، دوبارہ اس کا شروع ہو گیا ہے اور مختلف قسم کے مسودے سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں میں آپ تمام اطباء کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل جب میں عمرے پہ تھا، اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک میٹنگ کنوین کی، جسے کونسل کی طرف سے ہمارے وائس پریزیڈنٹ جناب سراج الدین چانڈیو صاحب نے اس میں پریزنٹ کیا تھا۔ اس میں جب انہوں نے چانڈیو صاحب نے مسودہ مانگا 2 دن پہلے میٹنگ سے، تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مسودہ نہیں دیا گیا۔ جب میٹنگ ہوئی تو اس پر احتجاج کیا گیا کہ جو دیگر فریق ہیں ان کے پاس مسودہ موجود تھا، جو ہومیوپیتھک والے ساتھی تھے یا دیگر ساتھی تھے، مگر طب کے دوستوں کو مسودہ شیئر نہیں کیا گیا تھا۔ اس پر چانڈیو صاحب نے شدید احتجاج کیا اور اس میٹنگ کا بائیکاٹ کر دیا، واک آؤٹ کر گئے اس میں، اور اس سے کہا گیا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے اور کوئی ایسا قانون ہم پر لاگو ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں بلایا آپ نے، اور جب تک آپ مسودہ ہمیں شیئر نہیں کریں گے ہم اپنا کیسے تجاویز دے سکتے ہیں یا اس پر اپنا کنسنٹ کیسے دے سکتے ہیں۔ تو واک آؤٹ کر گئے۔ اس کے بعد ابھی کل کے دن دوبارہ ایک مسودہ سامنے آیا اور گورنمنٹ نے مسودہ شیئر کر کے ساتھ ہی آج میٹنگ کال کر لی۔ تو اس پر ہم نے ظاہر ہے کہ میں لاہور میں تھا، چانڈیو صاحب کراچی میں تھے، تو میں نے میٹنگ میں شرکت سے معذوری ظاہر کی کہ میں فوری طور پر اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر اور اتنی جلدی اس مسودے پر کوئی اپنا جو کمنٹ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے معذرت کر لی۔ ابھی تک جو مسودہ سامنے آیا ہے اس کو دیکھا گیا تو اس وقت تک تو یہ بلنڈر ہے، یہ مسودہ نہیں ہے، یہ ایک بلنڈر ہے، اور بادی نظر میں طب یونانی اور ہومیوپیتھی کو پاکستان سے ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس میں جو طبی نظام تعلیم ہے اس کے لیے کوئی واضح جو طرز عمل نظر نہیں آ رہا، اور طبیہ کالجز کو یکسر ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم پاکستان طبی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے اور نیشنل کونسل فار طب کے پلیٹ فارم سے اس مسودے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اس میں ہماری قیادت بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ ہے، اور جہاں تک ممکن ہوا ہم اس کے پرسو کریں گے، کوئی قانونی چارجائی کی ضرورت پڑی تو وہ بھی کریں گے، اور ہر لیول تک اس مسودے کی ہم مخالفت بھی کریں گے، اور اگر گورنمنٹ چاہتی ہے اصلاح احوال تو ہم اپنی سفارشات بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ایک ایسا طریقہ کار ڈیوائز کریں گے جس میں طبیہ کالجز بھی قائم رہیں، طبی نظام تعلیم بہتر ہو اور تعلیم کی بریجنگ ہو۔ ہم IUSM کر چکے ہوئے ہیں اور اس پورے جو مسودے میں کہیں IUSM کا ذکر نہیں ہے، اور جو طبیہ کالجز تعلیم دے رہے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، ان کو ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ اپ گریڈ کریں اور BMS سٹارٹ کر دیں۔ یہ ایک انتہائی غلط روش ہے، اور اس میں پھر عوامی نمائندگی ختم کی جا رہی ہے، اور ہر صوبے سے ایک جو ہے نا وہ ممبر نومینیٹ کیا جائے گا، وہ کسی بھی طریقہ علاج کا ہو سکتا ہے، اور اس میں TCM جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ تک ایک بھی پاکستان میں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں کوئی معالج نہیں ہے۔ جو معالج موجود نہیں ہے ان کے لیے کونسل بنائی جا رہی ہے، اور جو موجود ہیں ان کی کونسل ختم کی جا رہی ہے۔ یہ کتنا عجیب تماشا ہے۔ جب چائنی گورنمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا تھا تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ چین میں یونانی میڈیسن سٹارٹ کریں، ہم پاکستان میں چائنیز میڈیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ ڈوول ہوتا ہے معاملہ کہ اگر کوئی ہم کسی طریقہ علاج کو رائج کر رہے ہیں تو ہمارا طریقہ علاج وہ رائج کریں۔ تو یہ بات چائنیز گورنمنٹ نے نہیں مانی تھی، معاملہ آگے نہیں بڑھا تھا۔ اب گورنمنٹ نے بعض لوگ ایسے ہیں جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری کارروائی اسی بیس پر ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اطباء پاکستان کو، عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس TCM کا جو نیا قانون ہے 2025 کا، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کسی طور بھی قبول نہیں ہے۔